السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، رکانہ پہلوان کا قصہ۔ رکانہ پہلوان اتنا قوی اور مضبوط تھا کہ تنہا 1000 سے مقابلہ کر لیتا تھا۔ اس کے بدن کے وزن کی ایک کیفیت تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی تو رکانہ اس پر بیٹھتا اور نوجوان عرب اس کی کھال کو کھینچتے تو کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جنبش نہ کھاتا تھا جس پر رکانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے سامنے اسلام پیش کیا۔ فرمایا، اے رکانہ، آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہ کوئی عالم ہوں، نہ فقیر، نہ سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ، اور لنگوٹ کس کر آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستینیں چڑھا کر میدان کشتی میں اتر گئے، جبکہ رکانہ سے لڑنے کے لیے مہینوں تیاری کرنی پڑتی تھی، مگر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تیاری کے میدان میں اتر گئے، اور 1-2 داؤ پیچ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کسی چڑیا کو اٹھا لیا ہو، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور فرمایا، رکانہ اب کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں پچھڑ گیا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک اسے پچھاڑا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ اور کشتی لڑ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ بسم اللہ کہا اور 1-2 داؤ بیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر ایسا نیچا کیا کہ چاروں خانے چیت نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر تم پچھڑ گئی تو اسلام قبول کر لوں گی۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بدن کی طاقت تو ہے ہی نہیں کہ میری طاقت پر جسم کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نیچا کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ضرور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سے اندر والی چیز ہی کی تو دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے اندر پختہ ہو گئے، پھر اسلام کے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں ہر طرح کے کمالات بدرجہ اتم موجود تھی۔ ابھی آپ نے شجاعت اور بہادری کا کمال دیکھا، اور اخلاق و عادات اتنے اعلیٰ کہ اپنے تو اپنے تھے ہی، غیر بھی اپنے بن گئے، گویا کہ آپ نے اپنے اخلاقی تفوق کی وجہ سے دنیا پر حکومت کی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر محبت کا معیار اور مدار اخلاق اور عادات پر ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اخلاق اور عادات والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں تھی۔